ہیلو دوستو، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹریجنگس۔ دوستو، جیسے کچھ لوگوں کو معلوم ہے کہ برصغیر و پاک و ہند میں اسلام بذریعہ شمشیر و تبلیغ پھیلا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پرانے تاریخ دانوں کے حقائق اور پختہ دلیل کے ذریعے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ اکرام نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور اسی سلسلے میں دور فاروقی اور اس کے بعد عرب قبائل تجارت کے غرض سے دنیا بھر میں جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں کچھ عرب قبائل ہندوستان کے ساحلی علاقوں اور سری لنکا کے کچھ علاقوں میں تجارت اور تبلیغ کے غرض سے آئے۔ انہی عرب قبائل کی تبلیغ کے نتیجے میں یہاں کے مقامی لوگ اس دین اسلام میں داخل ہو گئے، اور آہستہ آہستہ عرب قبائل بھی یہاں آ کر بسنے لگ گئے۔ دوستو، اسی کے ساتھ ایک ملک مالدیوز بھی ہے جس کے دارالحکومت کا نام مالے ہے۔ یہ ملک جزیرہ نما ملک ہے اور چھوٹے چھوٹے 26 جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہاں پر عرب قبائل کی تعداد بڑھنے لگ گئی۔ قبائل کی تبلیغ کے ذریعے مقامی لوگ بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی طرح پہلی صدی میں ہی دین اسلام برصغیر کے ساحلی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ یہاں کا راجہ مسلمان نہیں تھا، لیکن عوام الناس میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد سری لنکا کے بادشاہ نے ولید بن عمر، جو کہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بحری جہاز کے ذریعے عرب قبائل کو تحفے تحائف دے کر مصر کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قافلہ بحیرہ عرب میں موجودہ کراچی تک پہنچا، سندھ کے لٹیروں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سندھ، جو کہ اس ٹائم بہت بڑا شہر مانا جاتا تھا اور اس کا دارالحکومت دیبل تھا، یہاں پر ہندوؤں اور بدھوں کا راج تھا۔ سندھ کے ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قیدی کر لیا۔ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، باقیوں کو قتل کر دیا۔ جب یہ لٹا پٹا قافلہ بصرہ حجاج بن یوسف کی خدمت میں پیش ہوا اور سارا کا سارا ماجرا بیان کیا، اور کہا کہ وہاں پر ایک عورت یا اہل الحجاج یا اہل الحجاج پکارتی تھی اور آپ سے مدد کی بھیک مانگ۔ حجاج بن یوسف اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا لبیک یا اخت الاسلام، کہ میرے پر بستر پر سونا حرام ہے جب تک میں اپنی بہن کی مدد کو نہ پاؤں۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت 3 سے 4 ہزار کا لشکر تیار کیا اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا، اور اسی وقت اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس قافلے کو شکست ہوئی اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو صدیق میں ایک صفاق ترین فاسق ترین انسان جو غیرت ایمانی سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ اس نے کہا میرے اوپر بستر پر سونا حرام ہے جب تک میں اپنی بہن کی مدد کو نہ پہنچ سکوں۔ کچھ ہی عرصے بعد حجاج بن یوسف نے دوسرا لشکر بنایا اور اس کا امیر طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ لشکر عراقی لشکر تھا، مگر اس لشکر کو بھی شکست ہوئی اور طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حجاج بن یوسف سے دوسری شکست قابل قبول نہ تھی، اسی لیے اس نے ولید بن عبد المالک، جو کہ اس وقت شام کا حکمران تھا، اس سے مال و اسباب اور لشکر کی مدد مانگ لی، مگر ولید بن عبد المالک نے پہلے سے ہی 3 محاذ شمالی افریقہ، ترکستان اور چین میں کھول رکھے تھے۔ اس وجہ سے اب ولید بن عبد المالک نے ایک نیا محاذ، چوتھا محاذ کھولنے سے معذرت کر دی، پر حجاج بن یوسف نے اس کو مال و اسباب اور فوج کو دگنا واپس کرنے کی پیشکش کی، جس پر ولید بن عبد المالک راضی ہو گیا، اور حجاج بن یوسف نے 12,000 کا لشکر، جس میں اس کا اپنا بھتیجا محمد بن قاسم بطور امیر اور سپہ سالار شامل تھا۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو اس لشکر کا امیر بنا کر 12,000 کا لشکر اس کی زیر نگرانی سندھ کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت ہندوستان کے 2 حصے تھے، ایک حصہ سندھ پر مشتمل تھا جو بمبئی، گوادر اور دوسری طرف ملتان تک پھیلا ہوا تھا، اور دوسرا حصہ جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ اس تیسرے لشکر کو حجاج بن یوسف نے پوری طرح تیار کیا، ڈاک کا نظام بنایا،
3 دن میں ڈاک حجاج بن یوسف تک پہنچتی اور 7 دن میں اس کا جواب حجاج بن یوسف محمد بن قاسم تک پہنچاتا۔ کچھ جنگی سامان براستہ سمندر بھی جنگ کے لیے پہنچایا گیا، جس میں سب سے اول منجنیق تھی جو کہ حجاج بن یوسف نے خاص طور پر اس جنگ کے لیے بھجوائی تھی۔ یہ منجنیق بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں دور تک پھینکنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے، پرانے وقتوں میں توہم پرستی عروج پر اس دور میں دیبل پر بدھوں کی حکومت تھی، اور ان بدھوں نے ایک بڑے سے گنبد کے اوپر ایک جھنڈا لگا کے رکھا ہوا تھا، اور ان بدھوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا نہیں گرے گا تب تک ہمیں کسی بھی جنگ میں کوئی بھی نقصان نہ پہنچے گا اور نہ ہی ہم وہ جنگ اپنے دشمن سے ہار سکیں گے۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج پوری طرح دیبل پر ٹوٹ پڑی تھی، اور کچھ عرصے بعد منجنیق کے آنے کے بعد منجنیق سے بھی بڑے بڑے پتھر اس جھنڈے کو گرانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ حجاج بن یوسف بصرہ میں بیٹھ کر پوری جنگ کا نقشہ کھینچ رہا تھا، جب اسے 3 دن بعد یہ خبر ملی کہ منجنیق اپنے نشانے پر پتھر پھینکنے سے قاصر ہے، تو حجاج بن یوسف نے اسی خط کے جواب پر اس منجنیق کا زاویہ نیچے کروا کر پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ اس دن محمد بن قاسم نے توپ کا زاویہ خود نیچے کیا اور پتھر پھینکنے کا حکم دیا۔ حجاج بن یوسف کی اسی ترکیب سے پتھر سیدھا گنبد پر جا کر گرا اور جھنڈا گر گیا۔ بلکہ فوج نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو محمد بن قاسم کے حوالے کر دیا۔ دوستو یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے۔ اسی طرح اسلام فاتحانہ طور پر ہندوستان میں 9 ہجری میں یعنی پہلی صدی میں ہی داخل ہوا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اسلام تبلیغ اور تجارت کے طور پر پہلے ہی ہندوستان کے ارد گرد کے علاقوں میں پہنچ چکا تھا۔ محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا تھا، تب راجہ داہر سندھ کے اندر نہیں موجود تھا۔ وہ راجہ داہر موجودہ حیدرآباد کے ایک قلعے میں محفوظ تھا۔ 2 سال بعد یعنی 92 ہجری میں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا روہڑی کے میدان میں ہوا، جہاں پر دریائے سندھ بہت پھیل جاتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ سارا سندھ راجہ داہر کے ساتھ اکٹھا ہو گیا ہے اور میرے پاس یہی 12,000 کا لشکر ہے، مجھے اور مدد کی ضرورت ہے، جس میں مال و اسباب اور جنگی لشکر شامل تھے۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو جواب میں لکھا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 12,000 کے لشکر کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہوگی، اسی لیے تم 12,000 ہو اور کم تعداد ہونے کی وجہ سے تمہیں شکست نہیں ہوگی۔ جب میرا خط تم تک پہنچے تو لشکر کے ہر فرد کو آخرت کی ترغیب دی جائے اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کا حکم دیا جائے۔ میرے پاس نہ تو کوئی تمہارے لیے لشکر ہے اور نہ ہی سرمایہ جو کہ تمہاری مدد کو پہنچا سکوں، تم سب کی مدد کے لیے تمہارا اللہ کافی ہے۔ یہ تھا حجاج کا خط محمد بن قاسم کے نام۔ اب محمد بن قاسم اور اس کے لشکر نے روڑی کے قریب سے دریائے سندھ کو پار کیا۔ دوسری طرف راجہ دائر اور اس کا لشکر تھا۔ آج بھی اس خوفناک جنگ کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اس جنگ میں راجہ دائر قتل ہوا اور محمد بن قاسم اور اس کا لشکر فتح یاب ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم کو اور ہمت دی اور محمد بن قاسم ملتان تک 92 ہجری میں پہنچ گیا۔ 90 میں محمد بن قاسم سندھ میں داخل ہوا اور 92 ہجری تک ملتان تک پہنچ گیا۔ یہ ساری سندھ سے ملتان تک حکومت اب محمد بن قاسم کی تھی۔ محمد بن قاسم اور اس کی فوج کے حسن سلوک سے یہاں کے ہندو اور بدھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو ہندو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے بت بنا لیے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ تھی دوستو بر صغیر میں اسلام کے داخلے کی چھوٹی سی سٹوری۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم کے آنے کے بعد اسلام کا عروج زوال بر صغیر میں کیسا رہا، اور وہ کون سا بادشاہ تھا جو محمد بن قاسم کے بعد بر صغیر میں آیا؟ یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اسی سیزن کے ایپیسوڈ 2 میں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔